امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ نعرہ لگاتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین، لیکن خدمت کر رہے ہیں اسرائیل کی۔ اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کے دفتر نے خبردار کیا ہے کہ غزہ شہر میں شہریوں کے لیے آخری لائف لائنز ختم ہو رہی ہیں۔ فلسطینی بھائیوں، فلسطینی بہنوں، ہمیں معاف کر دو، کیونکہ دنیا حقوق کی بات کرتی ہے لیکن فلسطینیوں کے لیے ان سے انکار کرتی ہے۔ مسلمان خود تو خاموش ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، اسرائیل اور امریکہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سر بسجود ہیں، مکے میں اللہ کے آگے نہیں، وائٹ ہاؤس کے سامنے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجئے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کتا دم ہلاتا ہے، کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ دم کتے کو ہلاتی ہے؟ آج ہم اسی اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے۔ 18 ستمبر 2025 کو امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ کیونکہ اسی میں ساری کہانی ہے کہ اس ویٹو میں امریکہ کا کوئی قومی مفاد شامل نہیں ہے، امریکہ کی کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ملک جو اس وقت امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے تھرو ڈفرینٹ لابیز اینڈ پریشر گروپس، میڈیا کے ذریعے یا تھنک ٹینکس کے ذریعے، اس نے امریکہ کو بے بس کیا ہوا ہے کہ وہاں کے صدر، وہاں کی کانگریس، وہاں کا میڈیا بڑھ چڑھ کر اسرائیل کی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے۔ امریکہ میں چاہے ان کے یہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں غربت بڑھ رہی ہے، وہاں کی بہت سارے عوام جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم سے محروم ہو رہے ہیں، ایجوکیشن کا معیار گر رہا ہے، لیکن نعرہ لگاتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین، لیکن خدمت کر رہے ہیں اسرائیل کی، کیونکہ پورا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ سپر پاور ہے وہ اسرائیل کے قابو میں ہے۔ اس ویٹو کے بعد عالمی برادری کا رد عمل کیا تھا، اور کیا امریکہ عالمی سطح پر تنہا ہو گیا ہے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ ہمیشہ سے ہی تنہا ہے، لیکن وہ طاقت اور اپنی اکانومی کے بل بوتے پر دنیا پر قابو ہے۔ رواں ہفتے یعنی 18 ستمبر 2025 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی تھی، جس میں غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس قرارداد میں اسرائیل سے امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں دور کرنے اور حماس سے یہ کہا گیا کہ یہ یرغمالیوں کی رہائی کا بھی اعلان کرے فوری طور پہ۔ اس قرارداد کے حق میں 14 اراکین نے ووٹ ڈالے، کیونکہ سلامتی کونسل کے 15 ارکان ہیں، لیکن ایک ووٹ امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ امریکہ نے اپنی ویٹو کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ حماس نے جنگ بندی کی شرائط کو مسترد کر دیا ہے اور وہ جنگ کو طول دے رہا ہے۔ امریکی سفیر نے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ حماس ہی اس جنگ کی طوالت کا ذمہ دار ہے اور اسے تمام جنگ بندی کی کوششوں کو رد کیا ہے، یعنی حماس نے، اسرائیل نے نہیں۔ اس قرارداد کو پیش کرنے والے ممالک میں مصر، قطر اور جنوبی افریقہ شامل تھے۔ مصر نے غزہ میں انسانی بحران پر تشویش کا اظہار کیا ہے، قطر نے جنگ بندی اور امدادی سامان کی ترسیل کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور جنوبی افریقہ میں اسرائیل کے اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امریکہ کے ویٹو پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، کیونکہ یہ پہلا ویٹو نہیں ہے اس غزہ کے بارے میں تاریخی ویٹو کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ جنگ جو اس وقت 7 اکتوبر کے بعد سے مسلط ہوئی ہے غزہ پر، 7 اکتوبر 2023 سے، اس جنگ کو رکوانے کے لیے یہ 6ٹھی مرتبہ امریکہ نے ویٹو استعمال کیا ہے۔ پرانی تاریخ دیکھے تو اور بھی زیادہ امریکہ کا رول جو بھیانک نظر آئے گا آپ کو۔ امریکہ کے ویٹو پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ امریکہ کا ویٹو اسے اسرائیلی جرائم یعنی جنگی جرائم جو کر رہا ہے اس کا ایک شریک جرم بناتا ہے امریکہ کو۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر وولکر ترک نے اسرائیل کے غزہ سٹی پر حملے کو قتل عام قرار دیا ہے، نسل کشی قرار دیا اور فوری طور پر اس کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جنگ بندی کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ یورپی یونین بھی اب اسرائیل کے اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے رہی ہے اور فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دے رہی ہے، اصرار کر رہی ہے۔
امریکہ نے اب تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے حق میں 6 مرتبہ ویٹو کا استعمال کیا، یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر اب تک۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر تنقید کیوں نہ ہو۔ سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کا استعمال ایک معمولی بات نہیں ہے۔ اب تک امریکہ نے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، 6 مرتبہ غزہ کے مسئلے پر ویٹو کا حق استعمال کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر اس مسئلے کے حل میں رکاوٹیں کہاں سے آ رہی ہیں، جنگ بندی کون روک رہا ہے، اسرائیل کو کھلی ڈھیل کون دے رہا ہے۔ مشرق وسطی کے امریکی نائب مندوب، جو کہ امریکہ کی، یعنی جس کو ہم وہاں پہ کہیں گے کہ ڈیپٹی، ان کی جو ایک نمائندہ ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے اقوام متحدہ میں امریکہ کی، مورگن اورٹاگس، انہوں نے کہا ہے کہ یہ متن، یعنی جو قرارداد موو ہوئی تھی، اس کا متن جو ہے حماس کی مذمت یا اپنے دفاع کے اسرائیل کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی کہ ابھی اسرائیل کو اپنے دفاع کے حق استعمال کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے غزہ میں نسل کشی یا لوگوں کی مکمل ڈسپلیسمنٹ کی ایک سمجھے کہ معاونت کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام 14 ارکان جو الگ ہیں، قرارداد کے مسودے کے حق میں ووٹ دیا، جس میں مغربی طاقتیں بھی، جس میں برطانیہ بھی ہے، جس میں فرانس بھی ہے، چین اور روس بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، اور یہ سب غزہ کی انسانی صورتحال کو، یعنی ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر کو مزید تباہ کل قرار دے رہے ہیں، اور اسرائیل سے تمام امدادی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ایڈ پہنچ سکے۔ یہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کے دفتر نے خبردار کیا ہے کہ غزہ شہر میں شہریوں کے لیے آخری لائف لائنز ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل اپنی فوجی کارروائی کو بڑھا رہا ہے۔ عالمی سطح پر اسرائیل اور اس کے قریبی اتحادی تیزی سے الگ تھلگ نظر آ رہے ہیں، جو اس کی حمایت بھی کر رہے تھے وہ بھی ذرا سا الگ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی یورپی ملک نے اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی کرنا بند نہیں کیا ہے، خاص طور پر جو کر رہے ہیں۔ ووٹنگ سے قبل خطاب کرتے ہوئے اورٹاگس، جو کہ امریکی مندوب ہے، ڈپٹی مندوب کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ قرارداد کے خلاف واشنگٹن کی مخالفت کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ آپ کی ہر قرارداد کو ویٹو کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ حماس کی مذمت کرنے یا اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کرنے میں ناکام رہی ہے قرارداد، اور یہ حماس کو فائدہ پہنچانے والے جھوٹے بیانی کو غلط طور پر جائز قرار دیتی ہے یہ قرارداد، جس نے افسوس کے ساتھ اس کونسل میں بہت زیادہ شہرت پا لی ہے۔ قرارداد میں جو ذکر ہے اس کے بارے میں کہا۔ ووٹنگ کے بعد اقوام متحدہ کے ارکان نے اپنی مایوسی کا اظہار کرنے کے لیے فوری رد عمل کا وہ جو موقع تھا ملا، اس میں اپنی باتیں کہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے امریکہ کے فیصلے کو انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے سلامتی کونسل کو ان مظالم کے خلاف اپنا صحیح کردار ادا کرنے سے روک دیا ہے، یعنی امریکہ نے سلامتی کونسل کو صحیح کردار ادا کرنے سے روک دیا ہے۔ پاکستان کے سفیر عاصم احمد، جو بہت زبردست تقریر کرنے کی وجہ سے شہرت پا چکے ہیں، انہوں نے ویٹو کو اس چیمبر میں سیاہ لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں۔ اسی اجلاس میں الجزائر کے سفیر عمر بن جمعہ نے فلسطینی عوام سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ دنیا بے بس ہے۔ انہوں نے بڑے بھاری دل سے کہا کہ فلسطینی بھائیوں، فلسطینی بہنوں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، کیونکہ دنیا حقوق کی بات کرتی ہے لیکن فلسطینیوں کے لیے ان سے انکار کرتی ہے۔ ہمیں معاف کر دو کیونکہ ہماری کوششیں، ہمارے مخلصانہ کوششیں رد کر دی جاتی ہیں۔ اس دیوار کے خلاف ہم سب بکھر چکے ہیں، پاش پاش ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی یہ تازہ ترین رائے شماری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے عالمی رہنماؤں کے اکٹھا ہونے سے چند روز قبل ہوئی ہے، جہاں غزہ ایک اہم موضوع ہوگا، اور برطانیہ سمیت اہم امریکی اتحادیوں سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ کیسی تسلیم کریں گے؟ کیونکہ اب کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں پہ فلسطینی ریاست قائم ہو، لیکن کم از کم ایک سفارتی سطح پر فلسطینیوں کی کامیابی سمجھی جائے گی کہ ان کی حق ریاست کو ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام ریاستیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکی ہیں، سوائے ان یورپی طاقتوں اور امریکہ کے۔ غزہ میں زمینی حملے کے تیسرے دن اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں کی پیش قدمی جاری رہنے کے باعث جاری مہلک حملوں کے درمیان ہزاروں لوگ علاقے سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ وہ مجبور ہے کہ ہی پناہ مانگیں۔
اگرچہ امریکہ نے ویٹو کا استعمال کیا ہے، لیکن دنیا کے پاس اب بھی راستے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی غیر پابند قراردادیں منظور کر سکتی ہے جو عالمی رائے پر دباؤ ڈال رہی ہے، اور وہ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے لیے رائے عامہ شاید معنی ہی نہیں رکھتی ہے۔ یورپی یونین اور عرب لیگ مشترکہ موقف اختیار کر کے دباؤ ڈال سکتی ہے۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہے، لیکن یہ سب وہی باتیں ہیں جو قطر والی قرارداد میں موجود ہے۔ مسلمان خود تو خاموش ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سر بسجود ہیں، مکے میں اللہ کے آگے نہیں، وائٹ ہاؤس کے سامنے۔ یہ بحران نہ صرف غزہ کے عوام کے لیے خطرناک ہے بلکہ عالمی سیاست اور انسانی حقوق کے لیے بھی ایک سنگین امتحان ہے۔ ہمیں امید ہے کہ عالمی برادری ہم امید کر سکتے ہیں کہ عالمی برادری اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی اور غزہ میں نسل کشی کو روکے گی۔ یہ امید رکھنی چاہیے۔ مسلمانوں سے نہیں، شاید دنیا راضی ہو جائے، یا مغربی دنیا کے نوجوان جو آج وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس میں کامنٹس کریں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں فیڈ بیک ملے، اور بتائیں کہ آپ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا اقدامات دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان ملکوں سے اور مغربی جمہوریتوں سے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔